بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدانی گرامی، شام سے ایک بہت بڑا عالم آیا، سنیں گے نا حضرات؟ شام سے ایک بہت بڑا عالم آیا، اس نے کہا میں شام کا سب سے بڑا مفتی ہوں، مفتی اعظم جو بھی کہتے ہیں آپ لوگوں کے گرینڈ مفتی، پتہ نہیں کہ ان کے الفاظ کو کیسے کیسے پیش کروں تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ تو اس نے کہا میں سب سے قابل عالم ہوں۔ مدینے آیا، کہا مجھے امام جعفر صادق سے مناظرہ کرنا ہے۔ کس سے کہا؟ ان کے شاگردوں سے۔ شاگردوں نے کہا بھی ہم سے بات کر لیجیے، آپ امام کو کیوں زحمت دے رہے ہیں؟ کہ نہیں، میں سب سے بڑا، جب دمشق کا میں سب سے قابل مفتی ہوں تو میں امام سے بات کروں گا، تم سے بات کیوں کروں گا؟ انہوں نے کہا ہم سے بات کر لو۔ نہیں کہا میں تم سے بات نہیں کرتا، امام کو بلاؤ۔ شاگردوں نے کہا مولا یہ کوئی شام سے عالم آیا ہے، وہ کہتا ہے میں سب سے قابل عالم ہوں، مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ امام مسکرائے، کہ بتاؤ کیا بات؟ کہ مجھے آپ سے ڈیبیٹ کرنا ہے، میں بہت قابل ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنے قابل ہیں۔ امام نے کہا کس موضوع پہ ڈیبیٹ کرنا ہے؟ کہ مجھے آپ سے قرآن پہ ڈیبیٹ کرنا ہے، تفسیر پہ، قرآن پہ۔ امام نے کہا ٹھیک ہے رکو۔ امام نے ایک مرتبہ بلایا اپنے شاگرد، کہا ذرا حمزہ تیار کو بلاؤ۔ کہ نہیں یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے شاگرد ہیں۔ کہ نہیں مجھے آپ سے استادوں کے استاد سے مناظرہ کرنا، شاگردوں سے کیا؟ امام نے کہا اگر تم نے حمزہ تیار کو ہرا دیا سمجھ لو مجھے ہرا دیا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ مسجد کونے میں بیٹھے، بہت ڈیبیٹ ہوا، حمزہ تیار نے مفتی صاحب کو ہرا دیا۔ اب جب ہار گیا تو کہا نہیں مجھے امام سے دوبارہ ملنا۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ تو بہت تیز ہے آپ کا شاگرد، لیکن مجھے اب تفسیر پہ نہیں، مجھے حدیث پہ آپ سے بحث کرنی ہے۔ امام نے کہا ذرا بلاؤ محمد ابن مسلم کو، ان سے بحث کروائے۔ امام کے حضرت ان شاگرد نے بھی ہرا دیا۔ کہا نہیں مجھے فقہ پہ بحث کرنی ہے۔ امام نے کہا بلاؤ زرارہ کو۔ حضرت زرارہ کو بٹھا کے ان سے کہا نہیں مجھے آپ سے۔ امام نے کہا نہیں میرا شاگرد ہے، اس کے ساتھ پہلے بیٹھو۔ کہا نہیں مجھے اب ادبیات پہ بحث کرنی ہے۔ امام نے کسی اور شاگرد کو بلایا۔ کہا نہیں مجھے اب آپ سے علم کلام پہ بحث کرنی ہے۔ امام نے کہا ذرا بلاؤ ہشام کو، ہشام ابن سالم کو۔ کہا نہیں مجھے امامت پہ بحث کرنی ہے۔ امام نے کہا بلاؤ ہشام ابن حکم کو۔ امام کے 7-8 شاگردوں سے جب ہارا تو ایک مرتبہ کہنے لگا کیا کھلایا ہے آپ نے انہیں؟ امام نے کہا میں نے اپنا علم سکھایا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جن کے شاگرد ایسے ہوں سوچے امام کیسے ہوں۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے۔ آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ بھئی یہ ایکسیڈنٹ کے بعد اتنا زور لگا کے پڑھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی میں جو ہے وہ کسی چیز کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں ہونے دیتا ہوں۔ ایکسیڈنٹ ہونا تو ہو گیا، میں کب تک جہاں پہ جا رہا ہوں ایک صاحب گلے ملتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مولانا کہیں آپ کو ابھی میں خود کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا۔ تو عزیزان گرامی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا۔ تو اب یہ امام علیہ السلام کے شاگردوں کا یہ مقام، اس نے کہا کہ میں تو پتہ نہیں کیا سوچ کے آیا تھا، میں آپ سے بحث کروں گا، مناظرے کروں گا۔ آپ کا تو ایک سے ایک شاگرد اتنا قابل ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو پانی انسان کا مانگنے کو جی نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی یہ مقام اور رتبہ امام کے شاگردوں کا، جس کے 4000 شاگرد ایسے ہوں۔ اگر میں آگے بات کو بڑھاؤں تو چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ ایک یونان سے آدمی آیا۔ امام نے یہ نہیں کہا تم جب مسلمان ہی نہیں ہو، تم رسول خدا کو نہیں مانتے، تو مجھ سے سیکھنے کیوں آئے ہو؟ امام نے کہا کوئی بات نہیں، so long as you want to learn from me، جب تک تم مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو مجھے اعتراض نہیں کہ تم کون سے دین کے ماننے والے ہو۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں آپ سے، امام نے کہا کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں طب پہ، میڈیسن پہ۔ امام نے کہا ٹھیک ہے بات کرو۔ کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میڈیسن کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ المعدۃ ام الداء، تمام بیماریوں کی جڑ معدہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کیا ڈاکٹر ہیں؟ توجہ۔ امام نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ تو ہمارے تمام کے تمام آپ نے میڈیسن کا خلاصہ کر دیا ہے۔ آپ کو تو مجھے بتایا گیا تھا آپ مذہبی آدمی ہیں، تو یہ آپ میڈیسن کی باتیں کیسے جانتے ہیں؟ امام نے کہا تم جس علم سے متعلق سوال کرنا چاہتے ہو سوال کرو، میں محمد عربی اور علی مرتضیٰ کے علم کا وارث ہوں۔ عزیزان گرامی اس نے ایک مرتبہ سوالات شروع کیے امام سے۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، امام نے کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ کہ نہیں۔ دیکھیں جیسا لیول امام بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں ویسا جواب دیتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میڈیسن سے ہے، طب ہے۔ تو اس زمانے میں زیادہ تر جیسے آج بھی ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، جانوروں کے اوپر ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، دوائیاں بناتے ہیں تو گینی پگز پہ ٹرائی کی جاتی ہیں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ تو گرامی اب وہ مختلف میڈیسن ٹرائی کی جاتی ہیں، علاج بنائے جاتے ہیں۔ تو اس نے امام سے ایک سوال کیا، میں نے خدا کو نہیں مانتا۔ امام نے کہا کہ اچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا بھی میں مثال کے طور پہ زیولوجسٹ ہوں، ایکسپرٹ ہوں، یہ طب جو ہے ہمارا جانوروں کا ہے، میں
مختلف جانوروں کو جانتا ہوں. میں نے کہا اچھا کیا میں پرندوں کا ایکسپرٹ ہوں. امام نے کہا اچھا تم نے دیکھا ہے مور، اس کا انڈا جب کھولو تو اس میں سفیدی اور زردی نکلتی ہے؟ کہاں. کہ مرغی کا انڈا کھولو اس میں بھی زردی اور سفیدی ہوتی ہے. توجہ. کہاں. کہ کبوتر کا انڈا چھیلو تو اس میں بھی زردی اور سفیدی ہوتی ہے. کہاں. کہ چڑیاں، طرح طرح کے رنگ برنگے پرندے، سب کے جب انڈوں کو توڑو تو سفیدی اور زردی نکلتی ہے. توجہ. مفضل ابن عمر جو ہے راوی ہیں، امام کہتے ہیں کہ تمام کے تمام پرندوں کے انڈوں سے زردی اور سفیدی نکلتی ہے، لیکن اسی زردی اور سفیدی سے وہی رنگ برنگے پرندے بنتے ہیں. زردی اور سفیدی ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن جب پرندے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی مور جیسا رنگ برنگا، کوئی کبوتر جیسا، کا سب کی دمیں الگ، پر الگ، زبانیں الگ، کا بنانے والا خالق اتنا علیم و قدیر ہے کہ اسے آج تک کبھی دھوکہ نہیں ہوا کہ اس پرندے نے انڈا دیا تو اس کا بچہ پیدا ہو جائے. کیا تم نے کبھی سوچا کہ خالق کتنا دقیق ہے؟ اس نے کتنی باریک بینی سے سارے پرندوں کو یہ صلاحیتیں دی ہیں. کہ یہ کون ہے کہ جس نے اسی زردی اسی سفیدی سے کیسے کیسے پرندے بنا دیے، سب کی زبانیں الگ، رنگ الگ. کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا جو بات چل رہا ہے آپ ہی نے لکھ کے دیا ہے. عزیزان گرامی، اس نے جو سوال کیا امام نے اس کو توحید ثابت کی. جب امام جس بھی ماہر سے بات کریں گے اسے اس کے لیول کے حساب سے توحید سمجھائیں. ایک آدمی نے کہا کہ میں ملاح ہوں. ملاح سمجھتے ہیں؟ کشتی چلانے والا، نا خدا، جو بھی کہہ لیں، کشتی چلانے والے کو تو ملاح. میں خدا کو نہیں مانتا، مجھے کوئی دلیل دیجیے. امام نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا کہ تمہاری کشتی ٹوٹ گئی ہو، یا بھنور آیا ہو، یا پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہو اور کشتی ڈوبنے لگی ہو؟ کہاں ہوتا ہی رہتا، سال میں ایک آدھ مرتبہ تو ہو ہی جاتا ہے. جو کشتی زیادہ چلانے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. کیا پانی کا بہاؤ تو بڑھ ہی جاتا ہے، سیلاب بھی آتا ہے، بھنور بھی آتے ہیں. امام نے کہا کبھی ایسا محسوس ہوا جب تم پانی میں ڈوب رہے ہو کہ خیال آئے کوئی تمہیں بچا سکتا ہے؟ کہ ہمیشہ ہی خیال آتا ہے. کیا وہ جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں خیال آتا ہے نا کہ کوئی بچا سکتا ہے، وہی خدا ہے؟ عزیزان گرامی، امام نے اس ملح کو اس کے حساب سے دلیل دی، طبیب کو اس کے حساب سے دلیل دی، فقیہ کو اس کے حساب سے دلیل دی. جو ہر انسان کو اس کی عقل و فہم و فراست کے حساب سے دلیل دے اسے صادق آل محمد کہتے ہیں.